السلام علیکم، میں پرویز اختر ہاشمی ندوی، اسپیشلسٹ ان عربک لینگویج۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا 12 ربیع الاول پر قرآن سے اور حدیث کی روشنی میں تو صحیح دین سمجھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا تھا کہ آخری جو زمانہ ہوگا وہ فتنے کا دور ہوگا، لوگ دین سے دور ہوں گے اور دین سمجھ کر خرافات بدعات کو انجام دیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میرا طریقہ ہے اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے یہی طریقہ صحیح ہے، اس سے ہٹ کر جو طریقہ ہوگا وہ غلط ہوگا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت ظاہر سی بات ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، لیکن اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ متفق مسئلہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8ویں کو، کچھ لوگ 9ویں کو، کچھ لوگ 10ویں کو، کچھ لوگ 12ویں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تاریخ کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے، خود آپ سرچ کر لیجئے، لیکن صرف اب 12 کو پکڑ لیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت کے تعلق سے یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تاریخ یہ فکس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کہ کیا 12 ربیع الاول منانا صحیح ہے، تو اس کا صاف اور سیدھا جواب کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہوتا، ائمہ جو ہیں، فقہا جو ہیں، تبع تابعین جو ہیں، تابعین جو ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیا ہوتا، اس کو منایا ہوتا اور باقاعدہ اچھی ہیڈنگ میں، اچھے چیپٹر میں اور پورا باب باندھا گیا ہوتا، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں اور دیگر جتنے احادیث کی کتابیں ہیں سب میں عید میلاد النبی اتنے سنہرے انداز میں لکھا گیا ہوتا کہ ہر پڑھنے والا ضرور عید میلاد النبی مناتا، کتابوں میں لکھا رہتا عید میلاد النبی، ہیڈنگ یہ ہوتا۔ اور کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب 12 ربیع الاول آتا تو گھر سجاتے اور ڈی جے لگاتے اور کتنا جھوما جاتا اور کتنا پورا سجایا جاتا اور کیا ماحول ہوتا اور جلوس کیسا زبردست نکالا جاتا، بڑے اچھے الفاظ میں، ادبی الفاظ میں ایسا لکھا گیا ہوتا کہ پڑھنے والا تڑپ اٹھتا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسے منایا جا رہا تھا، ہم بھی کچھ کوشش کر لیں، ہم بھی کچھ حصہ پا لیں، کچھ ہم بھی کسی طریقے سے منا لیں۔ تو 12 ربیع الاول کے تعلق سے کتابوں میں صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوتا، لیکن کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا۔ عید کے تعلق سے لکھا ہوا، بقرعید کے تعلق سے لکھا ہوا، رمضان کے تعلق سے لکھا ہوا، جمعہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، لیکن میلاد بھی کوئی عید ہے ایسا کہیں نہیں ہے، ورنہ آدھے لوگ عید مناتے آدھے لوگ نہ مناتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس دور میں کچھ لوگ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو اس کو بدعت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے وقت الولادہ۔ اب آسان لفظوں میں کہہ لیں برتھ ڈے، سمجھیں میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برتھ ڈے۔ برتھ ڈے منانا یہی لوگ فتویٰ دیتے ہیں جائز نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کا تم برتھ ڈے مناتے ہو، بہت ساری جگہوں پہ کیک کاٹا جاتا ہے، ویڈیو آپ دیکھ لیں گے۔ اور میں صاف کہہ دوں کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3445، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تطرونی، دیکھنا مبالغہ مت کرنا، مجھ کو بڑھاوا مت دینا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طریقے سے نصارہ نے بڑھاوا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، فإنما أنا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، مجھ کو بڑھاوا مت دینا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو دیوبندی، بریلوی، سلفی سارے لوگ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں، یہ اس کی حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کر دیا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے پر مت چلنا۔ ان لوگوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کرسچن لوگ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور میری کرسمس جانتے ہیں کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر دیر از اونلی ٹو سیلیبریشن، ایک عید ہے دوسرا بقرعید ہے۔ تو آج کچھ لوگ ان کرسچن کے راہ پر چل رہے ہیں اور اپنے نبی کا بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ تو آج جو کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، میلاد کا مطلب برتھ ڈے کے ہی آتے ہیں، ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ اور میں نے کہا تھا شروع ویڈیو میں کہ میں اسپیشلسٹ ان عربک لینگویج ہوں، میلاد کیا ہے، اس کا وجود کب ہوا اور اس کی حیثیت کیا ہے، لفظ میلاد کی پوسٹ مارٹم بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں کروں گا، کیا ہے لفظ میلاد۔
اور کس طریقے سے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کس طریقے سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے۔ کیا حقیقت ہے اور کیا دکھایا جا رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، بس ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ایک طرف عید میلاد کے نام سے جشن منایا جاتا ہے، بدعات اور خرافات کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف قرآن مقدس کی آیت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیا حالت تھی 12 ربیع الاول کو۔ اور 12 ربیع الاول کو پتہ ہے کیا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا تھا، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا تھا، ہوش آواز سب کھو گیا تھا لوگوں کے، کیا ہو گیا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، یہ امپاسبل بات، کسی کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر کے، خبردار کوئی منافق اگر بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے آپ چلے گئے، تو اس کا گردن میں اڑا دوں گا۔ یہ حالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، چادر ہٹایا، دیکھا، سمجھ گئے آپ دنیا سے چلے گئے، آنکھ بند کر دیا، کپڑے سے ڈھپ دیا۔ اس کے بعد لوگوں کے سامنے لوگوں کے بیچ کھڑے ہوئے اور کہا کہ من کان یعبد محمد، جو محمد کی پوجا کرتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، فمن یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی، تو اللہ زندہ ہے، لا یموت، کبھی بھی مرے گا نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے لوگوں کو سنبھالا اور سمجھایا اور قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ تو ایک رسول ہی ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے لوگ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، ابھی چلے گئے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست طریقے سے تنبیہ فرمایا کہ فإن مات، اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں، اور قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پیٹ پھیر لو گے، تم پھر جاؤ گے دین سے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھلم کھلا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ من ینقلب علی عقبیہ، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کوئی بھی نہیں نقصان پہنچاؤ گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یہ تمہارا ہی نقصان ہوگا دین سے پھر جاؤ گے تو۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، جو قدردان ہیں، جو اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے، مان لیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا تھا، اتنا ماتم، اتنا غم، اتنی پریشانی، اتنا ہلچل، اور آج دھوم مچایا جا رہا 12 ربیع الاول کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ٹائم دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایسی حالت تھی، اور قرآن مقدس کی یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ غم کا، ماتم کا، گویا کہ یہ ایک آیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اللہ کہہ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غم سے نڈھال تھے، آواز باختہ تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اس سے بڑا غم اور ماتم کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔